خدا نے بحالی کا کام کیا وہاں پر 3 چرچز کے اندر، اور میں ایک چیز کا تجربہ رکھتا ہوں، وہ یہ کہ خدا کا خادم کہیں پہ بھی ہو، خداوند اس کے لیے کلام کے اور خدمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گو کہ میں اس تعلق سے نہیں گیا تھا، تھینک یو، گو کہ کچھ نجی کاموں سے گیا تھا، لیکن خداوند نے وہاں پر اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں کہ کوئی خادم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو۔ ہاللیلویا۔ اس لیے جو خدمت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ چھوٹی خدمت ہے یا بڑی خدمت ہے، ذہن میں رکھیں اور اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے جستجو کریں، تاکہ خداوند آپ کو فوکس کرے اور آپ کے اندر سے خدا کا جلال ظاہر ہو سکے۔ آمین۔ کتنے خادمین یہاں پر بیٹھے ہیں جو خدمت میں ہیں؟ پریز دی لارڈ۔ اپرچونٹی جو خداوند آپ کو دیتا ہے، چاہے وہ مائنر سی اپرچونٹی کیوں نہ ہو، اس کو اویل کرنے کے لیے ہیزیٹیٹ نہ کرے، بلکہ کوئکلی اپرچونٹی کو اویل کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ خداوند کا دریا جو زندگی سے بھرا ہوا ہے وہ آپ کے اندر سے جاری ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور خداوند کا شکر ہے، خداوند نے وہاں پر اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور واپس مجھے اپنے الفا اومیگا چرچ فیملی کے اندر واپس لے کے آیا، اور آپ سب کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ خداوند کی تعریف ہو۔ پریز گاڈ۔ آئیں اپنے ہاتھوں میں خدا کے کلام کو لیں، آسمان کی طرف بلند کریں، دائیں ہاتھ میں لیں سب لوگ، اور میرے پیچھے کہیں، اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو اس مقدس کتاب کے لیے، اس الہام کے لیے۔ اے خداوند اس کے وسیلہ سے مجھے تبدیل کر، مجھے گائیڈ کر، مجھے معرفت دے، مجھے حکمت دے، مجھے گناہ سے بچا، مجھے ابلیس کے حملوں سے محفوظ رکھ، میرے گھرانے کی حفاظت کر۔ آج کا کلام میری زندگی کے لیے، میرے گھرانے کے لیے تبدیلی کا باعث ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آج بڑی خوبصورت باتیں ہونے کو ہیں، اور میں چاہوں گا کہ بڑے غور سے آپ نے یہ باتیں سننی ہیں، اور کوئی شخص یہاں سے نہ اٹھے، کیونکہ جب کوئی شخص اٹھتا ہے تو میری جو انٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ خدا کے کلام کی تقدیس کے لیے آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور بڑے دھیان سے خدا کے کلام کو سنیں۔ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں آج کل، اور آج یہ دوسرا سرمن ہے، وہ ہے اسپرچل وارفیئر کے حوالے سے، روحانی جنگ، جو کہ اس دن شروع ہوتی ہے جس دن آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جس دن آپ توبہ کر کے مسیح کے بدن میں شامل ہونے کے لیے یسوع مسیح کے نام کا، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام کا بپتسمہ لے کر مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس دن سے ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ لڑائی صرف جو ہے وہ اپنے بدن سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی ابلیس کے ساتھ بھی ہے، اور یہ خون اور گوشت کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ان روحانی فورسز کے خلاف لڑائی ہے جو آسمانی مقاموں میں ہماری مخالفت کے لیے جو ہے وہ ٹھہرائی گئی ہیں۔ اس لیے بلیورز جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں، a continuous battle is for you and you are winner predestined۔ آپ پہلے سے وکٹری کے لیے، فتح کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس لیے جب بیٹل ہو رہی ہے تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بیٹل ہارنے کے لیے نہیں ہے، یہ بیٹل جیتنے کے لیے ہے، اور آپ پہلے سے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کیے گئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ پہلے دن سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ فتح
ہماری ہے, جنگ خداوند کی ہے, فتح ہماری ہے اور ہم فاتح لوگ. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک انویزیبل بیٹل, یعنی ان دیکھی کشتی یا لڑائی. آج سے کچھ سال پہلے, آپ کہہ لیں کہ 50 سال پہلے, جو ابلیس ہے وہ بھیڑ کی شکل میں کلیسیا میں موجود ہوتا, اور ہوتا تو وہ بھیڑیا ہے لیکن اس نے لبادہ جو ہے وہ بھیڑ کا پہنا ہوتا تھا, اور وہ بہت کچھ سیکرٹلی جو ہے وہ چرچ کے لیے کرتا اور سیکرٹلی چرچ کو برباد کرنے کے لیے موجود ہوتا تھا. لیکن کچھ سال پہلے یہ سیکرٹ اپیرنس جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور اب ابلیس جو ہے کلیسیا کے سامنے اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ موجود ہے, اور کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ابلیس خود سے ہمارے مقابلے کے لیے آ گیا ہے. پہلے کنفیوژن تھی, پہلے اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل تھی, لیکن اب وہ اپنی اصل حالت میں ایمانداروں کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے, اور اس نے بڑے طریقے جو ہے اپنا لیے. اب اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ چرچ جو ہے وہ اس کا کیا حال کرے گا. وہ بڑا دندناتا ہوا شیر ببر کی مانند جو ہے وہ کلیسیا کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایمانداروں کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے اب انویزیبل کشتی جو ہے وہ ایک ویزیبل وار میں چینج ہو چکی ہے. آپ میں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ سائنس سے واقف ہیں. کتنے لوگ سائنس سے کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل کرتے ہیں؟ گڈ. سائنس, آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایٹم کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سب کو پتہ ہے؟ ان بھول گیا. الیکٹران, پروٹون اینڈ نیوٹران, 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں, الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران. ایٹم کو اگر کھول دیا جائے تو اس کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں, اور ان تینوں چیزوں کے اندر ایک ایسی انرجی ہے جو کہ بیان سے باہر ہے. جب ایٹم بم بنایا جاتا ہے تو فیوژن کیا جاتا ہے. فیوژن کیا کرتا ہے؟ اس نیوکلس کو جو ہے وہ جا کے ہٹ کرتا ہے, اور نیوکلس جو جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے جو انرجی نکلتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتی. ایک ایٹم کے اندر جو انرجی ہے. چند سال پہلے, سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے نہیں, بعد میں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1957 کے اندر ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا, اور اس کا نام رکھا گیا سرن, CERN, سرن. اور سرن کا کام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اس ایٹم کے اوپر جو ریسرچ کرے, اور اس ایٹم کے اندر جو انرجی موجود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ابلیس کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے اس کی قوت, اس کی نالج کو حاصل کر سکے, اور ابلیس سے ان کی ملاقات ہو سکے. اور یہ ٹاسک جو ہے یہ ایک سائنٹسٹ کو دیا گیا جس کا نام تھا اسٹیفن ہاپکنز. شاید کسی نے نام سنا ہو, اسٹیفن ہاپکنز. اور اس نے لارج ہائیڈن کولائڈر بنایا. یہ لارج ہائیڈرون کولائڈر جو ہے یہ ایٹم کو جو ہے پروٹون کے ساتھ جو ہے وہ کولائڈ کر کے اس سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہیل کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا, اور ایسا ہی ہوا. پہلا تجربہ 2010 میں کیا گیا, اور دوسرا تجربہ جو ہے 2018 کے اندر کیا گیا. اور اسٹیون ہاپکن کہتا ہے کہ میں نے ابلیس کے ساتھ ٹیبل ٹو ٹیبل ٹاک کر لی ہے, اور اب ابلیس ہمارا خدا ہوگا. اور
ابلیس جو ہے وہ ہمیں نالج دے گا کہ ہم کس طرح سے دنیا کے اوپر رول کریں. اور سن کی ایک بہت بڑی جو امپورٹنٹ چیز جو مجھے عجیب لگی وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی سائنٹیفک ریسرچ سینٹر سوئٹزرلینڈ اور فرانس کے بارڈر کے اوپر بنایا گیا اور وہاں پر شیو کا مجسمہ جو ہے وہ اس کے اندر لگایا گیا کیونکہ شیو کو دا لارڈ آف ڈسٹرکشن دا لارڈ آف ڈیتھ مانا جاتا ہے اور شیو کے اس مجسمے کو لگا کر شو کیا گیا کہ شیو یعنی جو ڈسٹرکٹر ہے جو ہلاک کرنے والا ہے جو کہ موت لانے والا ہے جو کہ ڈیتھ لانے والا ہے وہ ہمارا خدا ہوگا. اور جو اس کا مجسمہ وہاں پر لگایا گیا وہ ایک ڈانسنگ مجسمہ ہے, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو. اس کے ارد گرد ایک سرکل ہے اور بیچ میں شیو جو ہے وہ تانترا یعنی دا ڈانس آف ڈسٹرکشن کر رہا ہے. اینڈ ہندوازم کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ شیو از اے ڈسٹرکٹر اور ڈسٹرکشن سے ہی کریشن ہوتی ہے. اور یہ ایک چکر ہے جو لگایا جاتا ہے, یہ ایک سرکل ہے جو کیا جاتا ہے. اور شیو جو ہے دا لارڈ شیوا جو ہے وہ ڈسٹرکٹر ہے اور وہ ابلیس کو شو کرتا ہے ببلیکلی جب ہم دیکھتے ہیں. سرن کی جو لیبارٹری ہے جو ریسرچ سینٹر ہے ایک اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کو اس جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں پہ اولمپس جو ایک رومی دیوتا ہے اس کا مندر موجود ہے. اور اس رومی دیوتا کا جو کام ہے وہ بھی یہی ہے, ہی از لارڈ آف ڈیتھ. یعنی یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئیں کہ وہ نالج جو ابلیس کے پاس موجود ہے جو اس نے آدم اور حوا کو دیا وہ نالج حاصل کر کے خدا کے مقابل کام کیا جائے اور بلیک میٹر کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیا جائے جس کی وجہ سے تخلیق کی گئی. جبکہ ببلیکل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ بلیک میٹر سے تخلیق نہیں کی گئی بلکہ خدا کے کلام سے ساری چیزیں تخلیق کی گئی ہیں. لیکن سائنس ہمیں یہ بار کروانا چاہتی ہے کہ بلیک میٹر از اے ایلیمنٹ آف کریشن. بٹ ببلیکل جب ہم دیکھتے ہیں تو بلیک میٹر از نتھنگ, دا ورڈ آف گاڈ از ایوری تھنگ. خدا کا کلام جب خدا نے کہا تو ہونا شروع ہو گیا. جینیسس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے. خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. خدا نے کہا چرند پرند آ جائیں, چرند پرند آنا شروع ہوئے. سب چیزیں کلام کے وسیلہ سے تخلیق کی گئی ہیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ جو انویزیبل تھا وہ ویزیبل ہو چکا, اس دنیا میں آ چکا, اور اب آپ کا اور میرا مقابلہ ڈائریکٹ ابلیس کے ساتھ ہے. لیکن خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت کیا جی, ڈرنے کی ضرورت کیوں؟ Your victory is predestined. آپ کی فتح پہلے سے مقرر ہو چکی ہے. اور وہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے دیا ہے. تم ابلیس کی قوتوں کے اوپر غلبہ پائے گئے لوگ ہو. آمین. آئے میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 44 ورس. بہن پیس تلاوت میں رہنمائی کریں گے. مائک ان کے پاس ہے. یوحنا کی انجیل
اس کا 8واں باب اس کی 44ویں آیت. جی آواز نہیں آ رہی. جی ہاللیلویا ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 44 آیت. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. آمین. آمین. سب سے پہلے جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالف کو جانیں کہ وہ ہے کیا. مخالف کو جانے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی. کشتی کسی نے کی تھی کبھی؟ یا کشتی کو دیکھا کبھی کسی نے؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مخالف کو پہلے آبزرو کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا کھلواڑ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی طاقت، اس کی پھرتی اور اس کی خصوصیات جو ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکے. اگر آپ جنگ جیتنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ڈونٹ ایور ریلائی آن یور اسٹرینتھ بٹ ٹو نو یور اینیمی فرسٹ. پہلے اپنے دشمن کو جان لیں کہ وہ ہے کیا. یہاں پر اس حوالے کے اندر 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ہمارا دشمن جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، آپ چھوڑ دیں اب اس کو، میں کرتا ہوں. پہلی چیز، ہمارا دشمن کیا ہے؟ وہ جھوٹوں کا کیا؟ جھوٹوں کا باپ ہے. یعنی جو شخص سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے دنیا میں، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، عمران خان سے بھی زیادہ جو جھوٹ بولتا ہے، اس کا وہ باپ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے کہ جھوٹوں کا باپ جو ہے وہ ابلیس ہے. اگر کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو بہت جھوٹ بولتا ہے تو یہ سوچ لیں کہ آپ کا باپ آسمانی باپ یہوہ یری، ایل شڈائی، یہوہ شالوم نہیں ہے. کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا باپ خدا کے کلام کے مطابق کون ہے؟ ابلیس. کہیں ابلیس. ذہن میں رکھیں. لیکن سچائی پر قائم رہنے والوں کا باپ یہوہ ہے. آمین. وہ مرڈرر ہے، یعنی خونی ہے. اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ قتل کرتا ہے. وہ انسان کو قتل کرتا ہے، وہ روحوں کو قتل کرتا ہے، وہ بدن کو قتل کرتا ہے، وہ جانوں کو قتل کرنے والا ہے. وہ خونی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور وہ لائر ہے، یعنی وہ ہر وقت ہر چیز کے اندر جھوٹ کو شامل کر دیتا ہے. عدن میں ہوا کے پاس وہ آیا، اور ہوا کو کیا کہتا ہے؟ لیڈرز. ہوا کو کیا کہتا ہے؟ لیڈرز. کم آن، برین سٹارمنگ. لیڈرز. ابلیس ہوا کو کیا کہتا ہے؟ سام. شاباش، کھڑی ہوں. تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. وہ تو پہلے ہی خدا کی مانند تھے. خدا نے انہیں اپنی شبیہ پر بنایا تھا. آؤ ہم انسان کو اپنا رفیق بنائیں. آؤ ہم انسان کو اپنی مورت پر بنائیں.
اپنی شبیہ پر بنائے، اور خدا نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ خدا کی شبیہ اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اے پھل کھاؤ گے تو پھر خدا دی طرح بنو گے، ویسے نہیں۔ ہاں جی، جھوٹا نا باپ ہے نا، ہر چیز کی ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ آج ابلیس کلیسیا کے اندر بہت سارے خادموں کے وسیلہ سے انجیل کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے اس اینگل سے دیکھیں، دس از دا نیو اسپرٹ موومنٹ، but if the movement of the spirit is against the word of God, that movement is not by the spirit۔ کوئی بھی تحریک جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ میں ایک خادم کو جانتا ہوں، شاید آپ بھی جانتے ہوں، پاکستان سے اس کا تعلق ہے۔ یسوع مسیح نے کہا شاگردوں کو، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو بپتسمہ پائے گا، جو بپتسمہ لے گا، روح القدس اسے انعام کے طور پر ملے گا۔ یہ وعدہ ہے خدا کا۔ اب وہ شخص جو ہے اس حقیقت سے واقف ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ there is a new spirit, there is a new movement in spirit, we don't have to dip people inside the water۔ ہم شاید پھونک مار دیں تو وہ بپتسمہ ہو جائے گا۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ شاید جھنڈے کے نیچے سے گزر جائیں تو بپتسمہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں خدا کے کلام کے متضاد ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے جیسے بپتسمہ لیا، شاگردوں نے جیسے بپتسمہ لیا، تم بھی اسی طرح قوموں کو شاگرد بناؤ، انہوں نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ ایک سوئمنگ پول کے اندر 100 لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی اپنے ہاتھ اوپر کر لیں۔ وہ سارے ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور وہ مارتا ہے پھونک، سارے لوگ گر پڑتے ہیں اور کہتا ہے پریز دا لارڈ، بپتسمے ہو گئے ہیں۔ Where this teaching came from؟ یہ کیا ملاوٹ نہیں؟ یہ کیا جھوٹ نہیں؟ لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جھوٹوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اگر وہ شخص میری بات کو سن رہا ہے، تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کو اپنانے کی ضرورت ہے، کلام کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹوں کا باپ، جھوٹ بولنے والا۔ ایک اور اس کی خوبی، ہی از اے پریڈیٹر، وہ ایک درندہ ہے۔ خدا کے کلام میں دیکھیں، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت۔ پہلا پطرس 5 کی 8ویں آیت۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ جی، گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ تھامس تجھے ڈھونڈ رہا ہے، ذیشان تجھے ڈھونڈ رہا ہے، عمران تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ شیر ببر کی مانند گرجتا ہوا، he is predator, he is just waiting، وہ ویٹ کر رہا ہے کب موقع ملے اور میں اس شخص کو دبوچ لوں، اس شخص کو پھاڑ دوں، اس کو تباہ کر لوں۔ شیر ببر کی مانند گرجتا ہوا
آپ کا مخالف ابلیس گرجنے والے ببر کی طرح he is waiting for سلیم, he is waiting for Nixon, he is waiting for Aqsa, he is waiting for Salman, he is waiting for Bhai Yaqub, he is waiting for Rashid, he is waiting for you. شیر ਬੱਬਰ کی طرح کدوں مینوں موقع ملے میں اینوں پھاڑاں, اس کو تباہ کر دوں. اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. وہ حملہ کرتا ہے اور پھاڑ بھی دیتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کہتے ہیں یار دعا نہیں ہوندی میرے کولوں, میری یہ روحانی فیلوشپ ختم ہو گئی ہے. پتہ ہی نہیں چلیا کہ کدوں شیر ਬੱਬਰ تہاڈی طاق چ بیٹھا سی تے تانوں انہیں پھاڑ دیتا ہے, اندر سے پھاڑ دیا, دو حصوں میں تقسیم کر دیا. یو آر کنفیوزڈ, یو آر ڈسٹریسڈ. اندر سے دو حصے, دو ذات ہو گئی. ایک کہتا ہے یہ کر, دوسرا کہتا ہے یہ کر. دو ذاتوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ اس نے اندر سے پھاڑ دیا ہے. He's waiting for you. He's waiting for you. کیونکہ اس کا کام کیا ہے؟ He is a predator, قاتل, جھوٹ. اس لیے کلیسیا کو کہا گیا ہے تم ہوشیار اور بیدار. ہوشیار اور بیدار. تو نیند آئے تو پھر ہوشیار تو بیدار. نیند آ جاتی ہے نا. روحانی شخص نو بھی جڑے نا ٹھلا پی جاتا وہ کدی کدی. کیوں جی پہندا نا ٹھلا, سست ہو جاتا ہے. پھر خداوند دا روح انہوں آ کے جھنجھوڑ دے, اوے اٹھ, ہوشیار ہو جا, بیدار ہو جا. شیر ਬੱਬਰ آ گیا, وہ پھاڑ دے گا, ہلاک کر دے گا. پھر تو دیکھتا رہ جائے گا, لوگ تیرا تماشا جو ہے وہ دیکھیں گے. یہ ہے وہ خدا کا بندہ, اس کو یہ تو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا, آج یہ خود ڈسٹرائیڈ ہے, آج یہ خود برباد ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے موقع دیا کہ وہ ہمیں آئے اور برباد کرے. پچھلی دفعہ ہم نے کس کو کیس سٹڈی کیا تھا؟ بھول گئے نا؟ ڈیوڈ اینڈ گلائت کو, جاتی جوریت کو اور داؤد کو. اس کے اندر ہم سٹڈی کریں گے سیمسن اینڈ ڈلائلہ کو. آمین. مزے کا. There are 8 signs of spiritual attack. 8 طرح کے نشانات ہیں جو کہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم spiritually attacked ہیں, جنگ میں ہیں. پہلی چیز, اگر آپ اپنے جسم کے اندر تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہیں, فٹیک اسے کہتے ہیں, آپ کا بدن جو ہے وہ کمزوری فیل کرتا ہے, آپ بدنی طور پر ویک ہیں, آپ سے دعا نہیں ہوتی, آپ گھر کے کام پراپرلی نہیں کر سکتے, یو آر ویک ان باڈی, فٹیک آپ کو محسوس ہوتی ہے. دیٹ مینز یو آر اٹیکڈ, آپ کے اوپر حملہ ہو چکا ہے, آپ حملے کے اندر آ چکے ہیں. مجھے ایلیا کا واقعہ یاد آتا ہے, جب وہ اسپرچل وارفیئر کے اندر تھا تو خدا کو پتا تھا کہ یہ ویک ہے. خدا نے کوے کو بھیجا تاکہ وہ گوشت لے کر جائے اس کے لیے اور اس کو نرش کرے, اس کی باڈی ویک نہ ہو. جب آپ اسپرچل اٹیک کے اندر ہو, یور باڈی سیمز ٹو بی ویک,
ریبیکا براؤن کی بک پڑھیں, ہی کیم ٹو سیٹ دا کیپٹیو فری. اس میں کہتی ہے کہ جب انسان کے اوپر روحانی جنگ مسلط ہو تو سب سے پہلا سائن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے بدن کے اندر کمزوری آتی ہے اور وہ ویک ہوتا ہے, وہ اپنے کام کر نہیں سکتا, وہ اپنی جو فرائض ہے اس کو انجام نہیں دے سکتا, کیونکہ ہی از ان دا اسپرچل بیٹل اینڈ ہز باڈی بیکم افیکٹڈ بائی دا اسپرچل بیٹل. فٹیک ہونا شروع ہوتی ہے اسے. If you have the same sign in your body, that means you are attacked. بہت سارے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے لاک ہو جاتے ہیں. ابلیس ان کو ایسا مدوڑتا ہے, انہوں نے پتہ نہیں چلتا کی ہو رہا ہے. گولیاں پھڑ دینے, کدی اتھوں پھڑ دے, کدی اتھوں پھڑ دے, کدی اتھوں پھڑ دینے, کدی کسی حکیم کو جان دینے, کدی کسی ہومیوپیتھک کو جان دینے, کدی کسی کو جان دینے, کدی کسی پادری کو دعا کرائی, کدی کسی کو نہیں ہوندا آرام, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دے آر ان دا اسپرچل وارفیئر. وہ روحانی بیٹل کے اندر موجود ہیں جو کہ انویزیبل ہے, جو نظر تو نہیں آئے گی لیکن اس کا افیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر ضرور ہوگا. And when there is effect, the first sign is fatigue. تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھکاوٹ آپ محسوس کرتے ہیں when you are spiritually attacked. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب 27ویں سے 29ویں آیت پڑھیں. جلدی سے نکالیں, پہلے سے نکال کے رکھیں. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ 40واں باب جی 27 آیت یسایہ جی پڑھیں. ہاللیلویہ, پریز جیسس. یسایہ 40واں باب اور اس کی 27ویں آیت. پس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے, اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی. کیا تو نہیں جانتا کہ تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی اور تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا, اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. جوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے, لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. آمین, ہاللیلویہ, آمین, آمین. کیا لکھا ہے؟ خدا ہمارا تو تھکتا ہی نہیں, اسے تو کبھی فٹیک نہیں ہوتی. ہی از کنٹینیوسلی ان دا بیٹل. اگر اس کو فٹیک نہیں ہوتی تو خدا کا کلام کہتا ہے اے اسرائیل تو کیوں گھبراتی ہے؟ اگر تو میرے پیچھے چلے اور میرے حکموں پر عمل کرے تو جیسے میں تھکتا نہیں, میں ماندہ نہیں ہوتا, تو بھی ماندہ نہیں ہوگی, تو بھی تھکے گی نہیں. When you are in the spiritual battle and if you feel fatigue, یہ حوالہ بولے word of God, word of mouth کے ساتھ اونچی بولیں, اے خداوند تو میری سپر اور میری ڈھال ہے, تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو مجھے سنبھال لیتا ہے. اور آپ کہیں گے کہ اے خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو, تو مجھے آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے, تو میرا ہراول اور چنڈاول ہے. فرسٹ سائن کے اوپر ہی اپنی بیٹل کو جان جائیں. اگر نہیں جانیں گے پھر سیکنڈ پارٹ آئے گا. وہ کیا ہے؟ انگزائٹی, بے چینی. پھر بے چینی ہونی شروع ہو جائے گی, فرسٹریشن جنہوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تھکاوٹ تو بعد کی ہوندی ہے, بے چینی, دل نہیں لگتا ہے.
ਬੇਚੈਨ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। Anxiety is a sign of spiritual attack. बेचैनी spiritual attack का एक साइन है। कितने लोग एंजाइटी से गुजरते हैं? यार 10 की हो गया है, कुछ नहीं होता, हर ईमानदार। अच्छा, कुछ लोग नहीं गुजर रहे हैं। एंजाइटी कभी किसी को नहीं हुई? वही मैं कह रहा क्या परमानेंट एंजाइटी, वो तो फिर बीमारी होती है, उन्होंने डिप्रेशन कहते हैं, और फिर गोली खानी पैती है। एंजाइटी बेचैनी होती है। अगर आपकी रूह बेचैन है और आप थकावट महसूस कर रहे हैं, then there must be a spiritual war going on in your life. Anxiety is a sign of a spiritual attack. अगर आप ईमानदार हैं तो खुदावंद का इत्मीनान आपको घेरे हुए रहेगा। अगर आप खुदावंद से थोड़ा दूर हो जाएं, रिलेशनशिप लूज हो जाए, फिर इब्लीस अटैक करेगा। और उसका साइन क्या होगा? एंजाइटी, बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। जब अपनी जिंदगी में आप बेचैनी देखें, गो टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड फर्स्ट। घबराए नहीं। तब क्या करना है? घुटने किन्निया कोल है ने, ते किन्निया दे ठीक ने, किन्निया दे ठीक ने। बादशाह के आगे झुक जाएं, क्योंकि वो ही बादशाहों का बादशाह है। जब वो अपना इत्मीनान आपको देगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। तुहानू यह फिक्र नहीं होगी हुण की होना, अगे कल की खाना है, कल की पाना है, यह खर्चा कित्थों पूरा होना है, यह कित्थों होएगा, यह की होएगा। यीशु मसीह ने कहा कल अपनी फिक्र खुद करेगा, आज का गम आज के लिए ही काफी है। हालेलुया। The second sign is anxiety. फिर अगे बढ़ता इंसान, वो भी नहीं समझ सकता कि अच्छा मैं अटैक दे अंदर, फिर की हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है। हुण मैं भी पूछा कि स्ट्रेस कौन कौन होता है? मैं भी कई दफा हो जाता। प्रेशर ही इतना होता है ना। इब्लीस के साथ जंग में वो अपनी हत्तल मुकान कोशिश करेगा कि आपको फाड़े, आपको दो हिस्सों में फाड़ने का क्या मतलब? आपने कभी कुल्हाड़े को देखा है? जब वो लकड़ी के ऊपर मारा जाता है तो क्या होता है? लकड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इब्लीस भी यही करता है, वो हथौड़े की मानद आपके ऊपर वार करता है ताकि आप दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। गॉट इट? स्ट्रेस, तनाव जिंदगी के अंदर, कशीदगी, हर वक्त उलझना, गलत बातें करना, उलझ जाना लोगों के साथ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां करना, ये इसका साइन है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। दिस इज साइन ऑफ स्ट्रेस, तनाव। इब्लीस का अटैक आपके ऊपर हो चुका है, ज़हन में रखें। यू आर अटैक्ड। नाउ यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करने की जरूरत है? खुदावंद के पास आने की जरूरत है। खुदावंद आपको संभालेगा, खुदावंद आपको स्ट्रेस में से निकाल लेगा, आपकी जान को वो बहाल कर देगा। मेरी जान, मेरी रूह खुदावंद में मगन है और मेरी जान उससे खुश है। हालेलुया। जब आप उसमें मगन होंगे ना, फिर ना फटीक होएगी, ना एंजाइटी होएगी, ना स्ट्रेस होएगा। यू आर कवर्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम आपको घेरे हुए होगा। वो मेरा ओढ़ना और बिछोना होगा, वो
میرا ہراول اور چنڈاول ہوگا. ہراول اور چنڈاول کیا ہوتا ہے؟ آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہوگا مجھے. کوئی چیز میرے ارد گرد نہیں آ سکے گی, کوئی ابلیسی قوت مجھے اٹیک نہیں کر سکے گی. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. سٹریس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ The other sign, fourth sign is temptation. جب آپ فٹیگ محسوس کریں اور پھر آپ کو انگزائٹی ہونا شروع ہو, پھر آپ کے اوپر سٹریس غالب آ جائے, تو سمجھ جائیں اب ابلیس آپ کو آزمائے گا. یہ خدا کی طرف سے آزمائش نہیں ہوگی, وہ ٹرائل ہوتا ہے. ٹرائل اس کا ہوتا ہے جو کہ سیکھ گیا ہوتا ہے کوئی چیز, اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے کہ اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں کہ نہیں. ٹیمپٹیشن از ناٹ اے ٹرائل. ٹیمپٹیشن comes from the devil. وہ آپ کو کمزور کرتا ہے, ذہنی اور جسمانی طور پر آپ کو پہلے لاغر کرے گا, جیسے امریکہ نے پاکستان کو کیا ہوا ہے. اکنامکلی لاغر کرے گا وہ آپ کو. پھر کیا کرے گا؟ پھر اٹیک کرے گا, پھر ٹیمپٹیشن آپ کے اوپر آ جائے گی, پھر آزمائش آئے گی اور خواہش جنم لے گی آپ کے اندر. جسم کی خواہشیں جنم لینا شروع کر دیں گی. کیا ہے جسم کی خواہش؟ جسم کا پھل کیا جی؟ لیڈرز کم آن, کیا ہے جی؟ ہاں, حرام کاری اور شیخی, بدگوئی. ہاں جی, یہ بڑا ضروری کام جے. یہ بدگوئی چرچ دے وچ بہت ہی زیادہ جے. یہ مطلب چرچ از ان ٹیمپٹیشن, اٹ از اٹیکڈ. If you are listening bad things about others, that means you are attacked. You are tempted by the Satan. بدگوئی, عیب جوئی. اگر عیب جوئی بھی ہے, اگر کسی کا عیب بھی آپ بیان کرنا شروع کر دیں, اس کا مطلب یہ ہوا you are tempted by the Satan. یسوع نے کہا تھا عیب جوئی نہ کرو. ہاں جی, یہی کیا سی. تو جے پھر عیب جوئی ہوئے, ایک بندہ دوجے بندے دی آ کے مینوں کہانیاں سنائے, یہ مطلب ہے you are tempted by Satan, you are under attack. خواہش جنم لیتی ہے. جینیسس 3:5 کیا ہوا؟ ہوا کو اس نے جھوٹ بولا, اور ہوا نے کیا کیا؟ وہ اکیلی تھی, alone, stressed, انگزائٹی اس کے اندر تھی. پھر کیا ہوا؟ ٹیمپٹیشن اس کے اوپر آئی, اور اس نے پھل کو دیکھا, اور جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کتنا خوشنما ہے, کھانے میں کتنا اچھا ہوگا. ہاں, پھر کی ہو گیا جے میں کسے خادم دی برائی کر لیتی, پھر کی ہو گیا؟ پھل کھانے میں کتنا لذیذ ہوتا ہے. ہاں, got it? Peace, got it? کیا ہی خوب ہو کہ کسی خادم یا کسی چرچ کے جو ڈسائپل ہے, جو شاگرد ہے, اس کی شکایت لگانے سے بہتر ہے کہ آپ آ کے پاسٹر کو یہ بتائیں, پاسٹر جی مجھے خداوند نے یہ بوجھ دیا ہے کہ میں اس لیڈر کے لیے اور اس شخص کے لیے دعا کروں. واٹ اے بیوٹیفل وے. ہاں, بجائے کہ شکایت لگائی جائے. کیا خیال ہے؟ خواہش جب پیدا ہوتی ہے تب وہ جنم بھی لیتی ہے, اور انسان گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھاڑا جاتا ہے, ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. پھر خدا ڈھونڈتا ہے, اے آدم تو کہاں ہے, اے آدم تو کہاں ہے, اے آدم تو کہاں ہے. آدم نو پتہ ہی نہیں ہوتا, او میں پتہ نہیں کتنے, وہ ہالے بھی ہاتھ چوک کے دعا, ہاللیلویا. آدم نو پتہ ہی نہیں, پھاڑیا بھی گیا
Huh? Come on, church. You have to know you are attacked, but victory is yours. فتح آپ کی ہے. ہاللیلویا. نہیں اگے ہون ڈیا پھر کر دو پھر اتوں ہی اگے. چار اور سائنز ہیں. جب ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے, جب خواہش حاملہ ہو کے گناہ کر بیٹھتا ہے انسان, کیوں جی پھر کی ہوتا ہے, پھر ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے. اوہ ہن خدا کو پجاں گا, میں کتے پجاں گا, میں درخت چ چھپ جانا ہے. تب انسان چھپنے کے لیے جگہ تیار کرتا, ڈھونڈتا ہے جگہ, کہاں میں چھپوں کہ مجھے خدا کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن خدا تو آدم سے پیار کرتا, اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا ہے. اسے پتا ہے کہ اس سے گناہ ہو چکا, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اے آدم تو کہاں ہے. آدم چھپا ہوا ہے. خدا اس کو سزا دینے کے لیے نہیں آگے بڑھ رہا, بلکہ خدا تو اس کا ننگ ڈھانپنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, اس کا ننگ ڈھانکنے کے لیے. He is afraid. انسان ڈر رہا ہے کیونکہ ابلیس جب اٹیک کرتا ہے, جب دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے, تب آپ خدا کا سامنا نہیں کر پاتے, خدا کی حضوری میں آ نہیں سکتے. پھر آپ ڈرتے ہیں چرچ جانے سے, رفاقت رکھنے سے. پھر آپ ڈرتے ہیں کہ میں خدا کی حضوری میں کیوں جاؤں. پھر ابلیس کو آپ کو روکتا ہے, نہیں نہیں تو نہیں جا سکتا خدا کے سامنے کیونکہ تو نے گناہ کیا ہوا ہے. اگر آدم اس وقت اقرار کر لیتا تو آج ہم بھی عدن کے اندر ہوتے. کیا خیال ہے کہ نہیں؟ وہ ڈر رہا تھا. He was afraid. یسوع نے کہا کلیسیا کو, ڈرو نہ کیونکہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. Even you are tempted. Now he is not finding you, he is standing with you. وہ آپ کو ڈھونڈ نہیں رہا, اب وہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس نے کہا خوف نہ کھا, تیرا دل نہ گھبرائے, میں تیرے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. کہیں میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ میرے ساتھ ہے. اسے کہا عالم ارواح کے دروازے بھی تجھ پر غالب نہیں آئیں گے. کیا نہیں آئیں گے جی؟ کی نہیں غالب آئیں گے؟ پکی گال. کیوں جی بھائی صاحب, آ جائیں گے غالب؟ نہیں. ابلیس غالب آ سکتا ہے آپ کے اوپر, آپ کے اوپر غالب آ سکتا ہے, آپ کے اوپر بہن غالب آ سکتا ہے, سارا آپ کے اوپر غالب آ سکتا ہے؟ نہیں. نیور 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 سے نو, نہیں, وہ غالب نہیں آ سکتا کیونکہ یسوع نے کہا عالم ارواح کے دروازے بھی تجھ پر غالب نہیں آئیں گے. چاہے لارج کیا ہارڈن کلائڈر کے ذریعہ سے ابلیس کا دروازہ کھول بھی دیا جائے, وہاں سے بہت ساری فورسز انسان کے اوپر حملے کے لیے تیار بھی ہو جائیں, لیکن کلیسیا کے اوپر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آ سکتے. 2018 میں گیٹ کھولا گیا ہیل کا, 2019 کے اندر کورونا وائرس آیا. 2019 میں ہی آیا تھا نا کووڈ-19. آپ ہی بنا کے کہتے ہیں وبا ہے.
انسان کے اوپر مسلط کیا گیا اس کو. کلیسیا نے کہا عالم ارواح کے دروازے مجھ پر غالب نہیں آئیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج بھی کلیسیا یہ کہتی ہے پاویں پینڈیمک ہوئے پاویں کینڈیمک ہوئے میرے تے اتے غالب نہیں آ سکتے. آمین. ڈر سے نا امیدی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ نا امید ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر اسپرچولی اٹیکڈ. بہت سارے لوگ نا امید ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کیا فیوچر ہے. میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی دبئی کے اندر. شی واز کرائنگ, شی واز کنفیوزڈ. مجھے کہنے لگی بھائی صاحب آئی ہیو نو ہوپ. مجھے کچھ پتا نہیں, 3 مہینے ہو گئے مجھے یہاں پہ آئے, مجھے کوئی جواب نہیں مل رہی. میں نے اپنی ساری جمع پونجی کو استعمال کیا 3 مہینے کا ویزا لینے کے لیے, لیکن آئی ہیو نو ہوپ. میں نے کہا بہن آپ یسوع پر ایمان رکھتی ہیں؟ وہ کہتی جی میں تو بڑی پکی جڑیاں ایماندار ہوں, میں بپتسمہ بھی لیتا ہے. میں نے کہا پھر آپ کو یہ چیز کیوں نہیں یاد کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے, وہ حل مشکلات ہے, وہ تمام چیزوں کو ایسے بنا لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے, وہ چیزوں کو خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے he will create a job for you. Why don't you understand? اگر سورسز نہیں ہے he will make sources for you. میں نے اس کے لیے دعا کی اور میرا ایمان ہے کہ خداوند نے اس کے لیے جاب کا ارینج کیا ہوگا. اس کی نا امیدی سے خدا نے اسے باہر نکالا ہوگا. اگر آپ بھی نا امید ہیں that means you are spiritually attacked. You are in the battle that is invisible, جو کہ ایک اندیکھی بیٹل ہے. خداوند آپ کو اس نا امیدی میں نہیں رہنے دے گا, خداوند آپ کو وہاں سے نکالے گا. آمین. بہت سارے لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. میں تو حیران ہے ساڈے کلچر تو, جو ہی کڑی 20-22 سال دی ہوندی ہے فکراں پینیاں شروع ہو جاندیاں. ہاں پتہ نہیں کی ہوئے گا, بیاہ ہونا نہیں ہونا. ایمانداروں کی زندگی میں نے دیکھا, میں حیران ہوتا ہوں یہ کیسے ایماندار ہیں. ان کو ذرا سا بھی خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, یہ ذرا سا بھی خدا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ ہر وقت ہوپلس رہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا نہ صرف ہمارا مددگار ہے بلکہ ہمارے آگے ہماری پشتوں میں بھی اس کی برکات جاری رہتی ہیں. کیوں نہیں یہ انڈرسٹینڈ کر پاتے؟ صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم پہ کام کرنا چاہتے ہیں, خدا اپنے ٹائم پہ کام کرتا ہے. ہاللیلویا. ہمیں جلدی ہوتی ہے فٹافٹ ہو جائے. خدا کہتا ہے ویٹ کرو, ویٹ, I will do best for you. میں تیرے لیے اچھا کروں گا. میں تیری, جب آپ ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں خدا کے اوپر, تب خدا آپ کو ایسی چیز دیتا ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ کو ایسا جیون ساتھی مل جائے گا جو کہ آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے خوبصورت ہوگا. You will be glad, you will be joyful in your life. لیکن ویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. The sign of spiritual battle. نا امیدی کے بعد جھوٹ بھی آ جاتا ہے, پھر آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اینڈ پہ ریونج, بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں. یہی ابلیس چاہتا ہے. یسوع نے کہا اپنا بدلہ نہ لینا, ایسا ہی ہے. لیکن تسی کی کر دیو, اے گل کر کے گیا کتھے, اینو تو میں بخشنا ہی نہیں. ہاں جی, اینے میرے ایگزیکٹو بورڈ چ بستی کیتی ہے, اینو نہیں میں چھڑنا. ریونج, ریونج, ریونج. یسوع نے کہا کہ اگر تیرے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے نا
تو تو نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ برکت اور دعا. لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے لوگ تجھ سے عداوت رکھیں گے. دیٹ از ریٹن. لیکن کلیسیا نے کیا؟ دنیا نے کس ساتھ عداوت رکھنی ہے؟ اسی آپس چی دیکھی ہے ایک دوسرے نے کھیڈاں گے. لیٹس پلے. ہاں کیونکہ ایوری باڈی وانٹ ٹو بی اے میچ مین. ہر بندہ جو ہے وہ سپر مین بننا چاہتا ہے کلیسیا میں. لیکن خداوند ہمیں سپر مین نہیں بنا رہا، وہ ہمیں مین بنا رہا ہے. انسان. بھائی صاحب کیا بنا رہا ہے؟ انسان جو کہ خدا کی شبیہ کے اوپر ہے. ابن آدم. ہاں کون بنا رہا ہے؟ ہم بھی ابن آدم کے جیسے بن جائیں، انسان بن جائے، سپر مین نہیں. سپر مین از جسٹ illusion. یہ خیال ہے. نکالے ذرا رومیو 12واں باب اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت. بہن جلدی سے پڑھیں. Praise God. رومیو 12 باب اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک. بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو. جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا. Amen. کیا دیں؟ ہاں جی. بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، ہاللیلویہ. اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، ہاللیلویہ. کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا. آمین. Amen. Church is listening word of God, but they don't know they are attacked. وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ اٹیکڈ ہیں. وہ ریونج لے رہے ہیں ایک دوسرے سے، جھوٹ بولتے ہیں، تھکاوٹ میں رہتے ہیں، بے چینی ان کے اندر ہوتی ہے. اج کی ہونا، اج کی ہونا، اج کی ہونا. خدا کا شکر ہے ساڈی بھیناں دی میٹنگ چ بے چینی نہیں ہوندی. ساڈیاں ساریاں جنیاں ویمن منسٹرز نے بے چین نہیں نے، نہیں تو بڑے پواڑے بہن ویمن میٹنگ منجی میٹنگ بن جائے، ہے نا. اگر آپ بھی اپنی روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتی ہیں، جو لیڈیز ہیں یہاں پہ ہاتھ کھڑا کریں. ویمن کم ٹو آور ویمن فیلوشپ ایوری فرائیڈے 4 o'clock، سیٹرڈے 4 o'clock، سیٹرڈے 4 بجے. کتنے بجے؟ اپنی روحانی ترقی کے لیے، کلام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے. اس میں کوئی گوسپس نہیں ہوتی. Am I right؟ اپنی بیگم کو پوچھ لا. صحیح کہہ رہے بہن ٹریزا؟ ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں. وہ سونیا ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ کوئی گوسپس تو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. شاید تانوں کھٹی میٹھی گلاں نہیں ملن گیاں، لیکن تانوں نمکین غذا ضرور ملے گی. ہاللیلویہ. نمکین غذا ضرور ملے گی. اس لیے اگر آپ نمکین بننا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو کم ٹو دا ویمن فیلوشپ. اگر آپ میٹھے بننا چاہتے ہیں تو پھر گھر پہ ہی رہیں. ٹھیک ہے. We are spiritually attacked. You are spiritually attacked. You have to know your enemy. وہ کیا کرتا ہے؟ شیر ببر کی طرح، گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈ رہا ہے کہ یعقوب صاحب کتھے انہوں ملن، جتھے فٹیک بھی انہوں دے اتے آئے، سٹریس بھی، ڈپریشن بھی ہوئے، گھر دیاں پریشانیاں نے بھی انہوں انج قبضے کیتا ہے، پریشان لگے پھر رہے ہوں، وہ لب رہا ہے. کیا کرے؟ پھاڑے اور ہلاک کرے. لیکن یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں.